5 منٹ کی تو ڈالا وہ جا اس ملک پر اور اپنا بند ہو انگریزوں کا قبضہ جمع ہوا تھا. پھر یہاں کے باشندوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے اور دیگر اقوام نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، جد و جہد کی، لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کے صلے میں یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا. اب ظاہر سی بات ہے، ہر ایک چیز کو چلانے کے لیے ایک لا ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے. آپ جامعہ محمدیہ دارالقرآن کے اندر پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی جو کمیٹی ہے، اس کے جو محتمین صاحب ہیں، یہاں کا ظاہر سی بات ہے کچھ دستور ہوگا، کس طرح سے طلبہ کا داخلہ کرنا ہے، کس طرح سے طلبہ کو چھٹی دینے ہے، کس طرح سے کس نظام کے تحت مدرسین حضرات کو رکھنا ہے. اسی طرح سے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے. جب ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا تو یہاں کے قانون کی ضرورت پڑی کہ جب ملک آزاد ہو گیا تو اب ہمیں انگریز کے لا کی، انگریز کے قانون کی، انگریز کے دستور اور دفعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی، دستور ساز کمیٹی بنائی گئی. اس دستور ساز کمیٹی کے اندر ہر مذہب اور ہر قبائل سے نمائندگی کے لیے لوگوں کو منتخب کیا گیا، جس کے اندر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور جو دلت ہیں، آدیواسی ہیں، درج فہرست ذاتیں اور قبائل ہیں، ان کی بھی نمائندگی لی گئی اور ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کا ادھیکش، اس کمیٹی کا چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا. یہ جو ذہنوں کے اندر ہے کہ یہ دستور اور یہ قانون اور یہ لا پورا کا پورا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا، ایسا نہیں. ایک کمیٹی نے بنایا اور اس کمیٹی کے ادھیکش اور چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. اور اس قانون کی، اس دستور کی، اس لا کی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی. یہاں کا جو لا ہوگا، یہاں کے جو قوانین ہوں گے، یہاں کی جو دستور اور دفعات ہوں گی، وہ جمہوری قوانین ہوں گے، جمہوری لا ہوگا، جمہوری دستور، جمہوری دفعات ہوں گی. کسی ایک مذہب کی بنیاد پر، کسی ایک مذہب کے لا کی بنیاد پر، کسی ایک دھرم کی قانون اور دستور و دفعات کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چلے گا. یہ اس وقت طے پایا جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور یہاں قانون کی ضرورت پڑی. چنانچہ تقریباً 2 سال 11 ماہ اور 18 دن کے اندر یہ قانون مرتب کر دیا گیا، مسودہ تیار ہو گیا اور 26 نومبر 1949 کے اندر اس قانون کو مان لیا گیا کہ یہی قانون ملک کا قانون رہے گا، یہی لا اور یہی دستور و دفعات ہندوستان کی رہیں گی. چنانچہ 26 نومبر 1949 کے بعد 26 جنوری 1950 آتا ہے اور 26 جنوری 1950 کے اندر اس قانون کو، جو جمہوری قانون تھا، جمہوری بنیادوں پر یہ لا بنایا گیا تھا، جس کمیٹی نے یہ لا بنایا تھا، جس کے ادھیکش
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 जनवरी 1950 के अंदर ये कानून लागू कर दिया गया मुल्क के अंदर। 26 जनवरी 1950 के अंदर यहां जमहूरी कवानीन नाफिज कर दिए गए। अगर हुकूमतें ईमानदार हैं, दस्तूर के तहत चलती रहे, तो यहाँ की पार्लियामेंट को यह हक नहीं कि दस्तूर को बदल दे। बहरहाल अजीज तलबा, ये जश्न यौम जमहूरिया जो आज आप और हम मना रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, लाजवाल कुर्बानियों के बाद, बेमिसाल कुर्बानियों के बाद, बे इंतहा खून बहाने के बाद ये मुल्क आजाद हुआ और फिर जमहूरी मुल्क बना। एक दो दिन के अंदर नहीं, और आंदोलन कर लिया, आजादी मिल गई, ऐसा भी नहीं हुआ। सत्ते गिरे कर लिया और आजादी मिल गई, अहिंसा के नारे लगाई और आजादी मिल गई, नहीं। 1 साल के अंदर आजादी मिल गई, 10 साल के अंदर आजादी मिल गई, नहीं। पूरी 200 साल तारीख है, पूरे 200 साल तक यहां के लोगों ने अंग्रेज से मुकाबला किया। नवाब सिराजुद्दौला के नाना जान अली वर्दी खान से लेकर बहादुर शाह जफर और उसके बाद तक के लोगों ने बड़ी बेइंतहा कुर्बानियां दी। 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला जंग 82 के अंदर अंग्रेज से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। 1799 के अंदर शेर मैसूर जनाब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह श्रीरंगपट्टनम के मैदान के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। और उसके बाद तो कोई 1 साल ऐसा नहीं होगा कि जिस साल के अंदर यहाँ के मुसलमानों ने खास तौर से इस मुल्क के लिए कुर्बानियां न दी। जंग आजादी की इब्तिदा 1857 से नहीं हुई। जंग आजादी की इब्तिदा मंगल पांडे ने नहीं की। मंगल पांडे से बहुत पहले और 1857 से बहुत पहले, जैसा कि मैंने बताया, 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। जंग 82 के अंदर 1799 के अंदर शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से मुकाबला किया श्रीरंगपट्टनम के मैदान के अंदर, कर्नाटक के अंदर। और फिर 1830, 1831 हजरत सईद अहमद शहीद राय बरेली रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफाकाए-कार बालाकोट के मैदान के अंदर अंग्रेज से, और जो उस वक्त अंग्रेज के पिट्ठू वाले हुए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। फिर आखिर 1857 की जंग आजादी आती है। ये दूसरा दौर है, ये 100 साल के बाद का दौर है। 100 साल की जंग आजादी को इन्होंने इतिहास से मिटाने की अनथक कोशिश कर रहे हैं और मिटा भी दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक आप रहेंगे, जब तक ये मदारिस रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे और जब तक हमारे दारुल उलूम देवबंद इंशाअल्लाह इस जमीन पर मौजूद रहेगा, तारीख को इंशाअल्लाह हम भूलने नहीं देंगे। हम बताते रहेंगे, हमारे बाद आप बताएंगे, आपके बाद आपके बच्चे बताएंगे। और कब बताएंगे? जब आप इन मदारिस के अंदर आएंगे, इन मदारिस के अंदर पढ़ेंगे। हकीकी तारीख और सही तारीख, सही इतिहास आपको ये मदारिस वाले बतलाएंगे, जिसके अंदर न झोल होगा, न झूठ होगा, न फरेब होगा। आज का इतिहास जो लिख रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वो झूठ पर न बनी है, वो फरेब पर न बनी है, वो धोखाधड़ी पर न बनी है।
بالآخر بہرحال 1857 کی جنگ آزادی کے اندر تو یہاں گویا کہ ایک طوفان برپا ہو گیا پورے ملک کے اندر، اور اس وقت بھی آزادی کے جو سرخیل تھے اور آزادی کے جو متوالے تھے وہ بھی آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد تھے۔ امبالہ کے اندر، شاملی کے میدان کے اندر، خود دہلی کے اندر بڑے بڑے علماء، مجاہدین آزادی، مسلمان، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے اندر یہاں کے ہمارے برادران وطن بھی ملے۔ بالآخر جد و جہد کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد 15 اگست 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں آپ کے اور ہمارے بڑوں نے دی ہیں، اس لیے یہ ملک ہمارا ہے۔ انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے بھی یہ ملک ہمارا تھا۔ انگریزوں سے سب سے زیادہ لڑنے والے، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہمارے آپ کے آبا و اجداد ہیں، ہمارے علماء کے مدارس والے تھے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے تھے، درس و تدریس کرنے والے تھے، پڑھانے والے تھے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر انگریز سے مقابلے کے لیے میدان کے اندر کود پڑے، اور بالآخر 15 اگست 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کے اندر اس ملک کے اندر جمہوری قوانین نافذ کر دی گئی۔ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بہت طویل داستان ہے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کو محنت کرنی ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنی ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اتہاس کو یاد رکھنا ہے، اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے کہ جب ملک کے اوپر ناگہانی آفات آئی، وقت پڑا قربانی دینے کا ملک کے لیے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ملک کے اندر خطرہ ہے، ملک کی آزادی کو خطرہ ہے، ملک کی جمہوریت کو خطرہ ہے، تو آپ کو اور ہمیں بھی سر سے کفن باندھ کر میدان کے اندر آنا ہوگا اور اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس ملک کی آزادی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو ہمیں اور آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے آگے چل کر کوئی مولانا قاسم نانوتوی بھی بنے گا جو شاملی کے میدان کے اندر انگریز کی گولی کا نشان بنے اور زخمی ہوئے، کوئی آپ میں سے حافظ ضامن بنے گا، کوئی مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند بنے گا، کوئی مولانا عبید اللہ سندھی بنے گا، کوئی مولانا حسین احمد مدنی بنے گا انشاءاللہ العزیز، اور اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے جو بھی قربانی کا وقت آئے گا اور قربانی دینے کی ضرورت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ مدرسے والے اور تمام کے تمام لوگ ہندو مسلمان مل کر اس ملک کی آزادی کو بچائیں گے، اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس ملک کی جمہوریت کو انشاءاللہ العزیز بچائیں گے۔ دعا کریں بارے تعالیٰ جن لوگوں نے مجاہدین آزادی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بچوں، آپ کے مولانا سلیم قاسمی صاحب ڈرامہ کے بسنت امام خطیب یہ بہت اچھی روشنی ڈالی، وہ تاریخ جو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو سبق سکھایا، یہ ہمیں یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بڑی کام کی باتیں ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں امام جو ہے ملک سے محبت سکھاتا ہے، ملک سے محبت ہونا یہ مذہبی تعلیم ہے ہماری، اسی لیے ہمارے علماء کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ شیخ الحج رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، عقل نہیں تمہارا
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، کیسی کیسی ان کو وصیت دی گئی، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، لیکن اپنی اس سے نہیں کی۔ یہ ملک بہت پہلے آزاد ہو جاتا اگر ان کی وہ انہوں نے تحریک چلائی تھی نیوچری وال کی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اپنوں میں ہی جنہوں نے اس کو پاش کر دیا اور اس میں جو ہے ناکامی ہوئی۔ بہرحال بہت لمبی تاریخ ہے ہمارے اکابر کی، اللہ تعالیٰ غنی سے رحمت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، اور انہوں نے جو اس ملک کے لیے قربانی دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اس قربانی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی عمل توفیق عطا فرمائیں۔ وعلینا البلاغ۔